شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں؟ پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو۔ پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں۔ ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی۔ قرآن کے اردو اور ہندی مکمل ترجمے کے خوبصورت ایمان افروز ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قرآن دین و دنیا ایپ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ مفتی محمد تقی عثمانی۔ آیت نمبر 2۔ تفسیر۔ اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جسے اللہ تعالی نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور اس میں حضور اقدس مقیم ہونے کی بنا پر اس کے تقدس میں اور اضافہ ہوا ہے، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے لیے اس شہر کا انتخاب فرما کر اللہ تعالی نے اس کی شان اور بڑھا دی ہے۔ آیت نمبر 3۔ تفسیر۔ والد سے مراد حضرت آدم ہیں، اور چونکہ تمام انسان انہیں کی اولاد ہیں، اس لیے اس آیت میں تمام نوع انسانی کی قسم کھائی گئی ہے۔ آیت نمبر 4۔ تفسیر۔ یہ ہے وہ بات جو قسم کھا کر فرمائی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے، چاہے کتنا بڑا حاکم ہو یا دولت مند شخص ہو، اسے زندہ رہنے کے لیے مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے دنیا میں کبھی کوئی محنت کرنی نہ پڑے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، مکمل راحت کی زندگی جنت کی زندگی ہے، جو دنیا میں کی ہوئی محنت کے نتیجے میں ملتی ہے۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ انسان کو دنیا میں جب کسی مشقت کا سامنا ہو تو اسے یہ حقیقت یاد کرنی چاہیے، خاص طور پر آن حضرت اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں پیش آ رہی تھیں۔ اس آیت نے ان کو بھی تسلی دی ہے، اور یہ بات کہنے کے لیے اول تو شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، شاید اس لیے کہ مکہ مکرمہ کو اگرچہ اللہ تعالی نے دنیا کا سب سے مقدس شہر بنایا ہے، لیکن وہ شہر بذات خود مشقتوں سے بنا، اور اس کے تقدس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج بھی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ پھر خاص طور پر اس میں آن حضرت کے مقیم ہونے کا حوالہ دینے میں شاید یہ اشارہ ہے کہ افضل ترین پیغمبر افضل ترین شہر میں مقیم ہیں، لیکن مشقتیں ان کو بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ پھر حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد کی قسم کھانے سے اشارہ ہے کہ انسان کی پوری تاریخ پر غور کر جاؤ، یا حقیقت ہر جگہ نظر آئے گی کہ انسان کی زندگی مشقتوں سے پر رہی ہے۔ آیت نمبر 6۔ تفسیر۔ مکہ مکرمہ میں کئی کافر ایسے تھے جنہیں اپنی جسمانی طاقت پر ناز تھا، جب انہیں اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی قابو میں نہیں کر سکتا۔ نیز وہ آپس میں دکھاوے کے طور پر کہتے تھے کہ ہم نے ڈھیر ساری دولت خرچ کی ہے، خاص طور پر یہ بات اس دولت کے بارے میں کہتے تھے جو انہوں نے آن حضرت کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کی ہے۔ آیت نمبر 7۔ تفسیر۔ یعنی جو کچھ خرچ کیا دکھاوے کے لیے کیا، پھر اس پر ناز کرنا کیسا؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ کس کام میں اور کس مقصد سے خرچ کر رہا ہے؟ آیت نمبر 10۔ تفسیر۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اور اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن بدی کا راستہ اختیار کرو گے تو سزا ہوگی۔
आयत नंबर 11 तफसीर। घाटी दो पहाड़ों के दरमियानी रास्ते को कहते हैं। आम तौर पर जंग के दौरान ऐसे रास्ते को दुश्मन से बचने के लिए इख्तियार किया जाता है, और यहाँ घाटी में दाखिल होने से मुराद सवाब के काम करना है। उनको घाटी में दाखिल होना इसलिए कहा गया है कि ये इंसान को अल्लाह ताला के अजाब से बचाने में मदद देते हैं। आयत नंबर 18 तफसीर। इमना का तर्जुमा है, और इसका एक तर्जुमा ये भी हो सकता है कि वो दाएं हाथ वाले हैं, और इनसे मुराद वो नेक लोग हैं जिनका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा। आयत नंबर 19 तफसीर। ये शिमा का तर्जुमा है, और इसका एक तर्जुमा ये भी हो सकता है कि वो बाएं हाथ वाले हैं, और इनसे मुराद वो बदकार हैं जिनका आमाल नामा बाएं हाथ में दिया जाएगा। आयत नंबर 20 तफसीर। यानी इसके दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे ताकि दोज़खियों के बाहर निकलने का कोई रास्ता ना रहे। कुरान के उर्दू और हिंदी तर्जुमा और तफसीर के खूबसूरत ईमान अफरोज वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कुरान दीन और दुनिया ऐप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।